عنایا نے فوراً سے ریان کے گلے لگتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آپ دونوں نے مجھے ڈانٹا اور منایا بھی نہیں، عنایا نے روتے ہوئے شکایت کی۔ میری پیاری گڑیا، آپ منا تو رہے ہیں، پلیز مان جاؤ نا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پکا۔ ریان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پر ایسے نہیں، عنایا نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے ریان سے کہا۔ تو پھر کیسے؟ کاشان نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے لیے سرپرائز پارٹی ارینج کریں اور بابا جان کو بھی بلائیں، میں بہت مس کر رہی ہوں ان کو، عنایا نے فرمائش کی جو ریان اور کاشان پہلے ہی جانتے تھے۔ پارٹی تو ارینج ہو جائے گی، بٹ بابا جان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ریان نے کاشان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، اب میلو ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو مووی سٹارٹ کر لیں۔ بات ختم کرتے ہی کاشان نے فٹ سے فلور کشن سنبھال لیا۔ بھیا، آپ دیکھ لیں، آپ کے دوست نے میرا کشن لے لیا، میں پھر ناراض ہو جاؤں گی، عنایا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ نہیں گڑیا، آپ ناراض نہ ہوں، اس کو تو میں اٹھاتا ہوں، ریان نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ کاشان کے بچے، اٹھ جا نہیں تو میں بابا جان کو تیری کارروائی بتا دوں گا، ریان نے کاشان کے کان میں اس لڑکے کے بازو کو توڑنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قسم سے تیرے جیسے دوست ہوں تو دشمنوں کی کیا ضرورت، کاشان منہ بسوڑتے ہوئے اوپر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مووی شروع ہی ہوئی تھی اور کاشان تقریباً آدھی چیزوں کا صفایت کر چکا تھا۔ تینوں نے خوب انجوائے کیا۔ انٹرول کے بعد ریان کو اپنے کندھے پر وزن محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو کاشان سے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ ریان اٹھنے لگا تو اس کو اپنی پنڈلی پر بھی وزن محسوس ہوا۔ اس نے اندھیرے میں تھوڑا فوکس کر کے دیکھا تو عنایا بھی سو چکی تھی۔ ریان نے بڑی احتیاط سے عنایا کو اٹھایا اور اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ پھر کمرے میں آ کر کاشان کے ہاتھ سے کھانے کی لوازمات لے کر ٹیبل پر رکھی، مووی بند کی اور سارا کمرہ سمیٹ کر کاشان کے اوپر بلینکٹ اوڑھ دی اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ تقریباً دن چڑھ چکا تھا جب کسی کی موجودگی کے احساس سے روحان نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے بیڈ کے ساتھ چیئر پر بیٹھی عروسا سو رہی تھی۔ روحان نے عروسا کو دیکھ کر مایوسی سے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کو یہ امید تھی کہ اس کی ماں آئے گی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ نہیں تھی، بلکہ ان کی جگہ عروسا تھی۔ روحان کو ایک بار پھر عروسا پر غصہ آیا کہ وہ کیوں تھی، وہ نہ ہوتی تو شاید اس کی ماں آ جاتی اس کے پاس۔ روحان نے جان بوجھ کر زور سے کھانسی کی اور عروسا کی آنکھ کھڑی ہوئی کھلتے ہی اپنی آنکھیں موند گیا۔ عروسا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ کہیں روحان کو اس کو یہاں دیکھ نہ لے۔ عروسا نے روحان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت محسوس کی جو کہ کافی حد تک کم تھی۔ یہ سب عروسا کی رات بھر کی دیکھ بھال کا نتیجہ تھا، ورنہ بخار کے کم ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ عروسا نے ہلکے ہاتھ سے روحان کے بال اس کی پیشانی سے سر کی سمت پیچھے کیے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر گیٹ ویل سون کہہ کر چلی گئی۔ عروسا کے کمرے سے جاتے ہی روحان نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اپنے ماتھے کو رگڑا جہاں سے عروسا گئی تھی۔ کیا ہوا بھیا، آپ ہم دونوں کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عنایا نے صوفے پر بیٹھے شکل پر مظلومیت سجائے خود کو اور کاشان کو گھورتے ریان سے کہا۔ بیٹھ جاؤ دونوں، ذرا تسلی سے بتاتا ہوں، ریان نے صوفے کی سائڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عنایا اور کاشان بی جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے بی جان، کل ہم مووی دیکھ رہے تھے، ریان نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں جی تو؟ عنایا نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی مووی کا اینڈ باقی تھا کہ مجھے اپنے کندھے پر وزن محسوس ہوا، اندھیرا تو میں دیکھ نہیں سکا، پھر میں اٹھنے لگا تو مجھے اپنی پنڈلی پر بھی وزن محسوس ہوا، ریان نے اپنے مخصوص سیریس انداز میں کہا۔ پھر کیا تھا؟ اب کی بار کاشان نے ایسے پوچھا جیسے ریان کوئی ہارر مووی کی سٹوری سنا رہا ہو۔ موبائل کی فلیش لائٹ سے دیکھا تو کاشان میرے کندھے پر اور عنایا میری پنڈلی پر سر رکھے روم گندا کر کے اور مووی ادھوری چھوڑ کر گدے کوڑے بیچ کر سو رہے تھے میرے کمرے میں۔ پھر میں نے اکیلے سایہ روم نیٹ کیا، ان دونوں کو ان کی جگہ پر چھوڑا، مگر مجال ہے جو یہ کم کرن کے بچے ٹس سے مس بھی ہوئے ہوں۔ ریان نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی۔ کاشان نے بی جان کی طرف اور بی جان نے عنایا کی طرف دیکھا۔ تینوں کا چھت پھاڑ کہا اس کی مظلومیت کے انداز پر بلند ہوا اور وہ مسلسل 3 منٹ تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ آپ بھی بی جان، ریان نے بی جان کو ہنستا دیکھ کر کہا۔ آئندہ نہیں دیکھوں گا میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی مووی، ان کی ہنسی کو رکتا نہ دیکھ کر ریان نے خجل ہوتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شرارتی بچوں، کیوں تنگ کرتے ہو میرے معصوم بچے کو، ریان کے جانے کے بعد بی جان نے عنایا اور کاشان کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ چھوڑے نا بی جان، وہ ہر دفعہ ہی اس طرح روتا ہے، کاشان نے اپنے کان چھڑواتے ہوئے کہا۔ یار جس طرح سے سب ہمیں گھور رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گروپ میں ڈھونڈنے نہیں بلکہ چندہ مارنے بیٹھے ہیں، ریان نے اپنے ساتھ بیٹھے کاشان سے کہا جو ہاتھ میں چارٹ پکڑے بالکل نوٹس بورڈ کے سامنے بیٹھا تھا اور پر لکھا ہوا تھا ہم ریان اور کاشان ہیں، ہمارے گروپ میٹس یہاں آ جائیں، شکریہ۔ نوٹس بورڈ کو مچھلی بازار بنا دیکھتے کاشان نے یہ چارٹ والا آئیڈیا دکھایا تھا۔ میں تو خیر شکل سے اچھا خاصا ہوں،
ہاں اگر کوئی تجھے چندہ دے تو چپ کر کے رکھ لینا، کاشان نے ریان کی بات پر جواب دیا۔ ریان ابھی پلٹ کر جواب دینے والا تھا کہ سامنے کی طرف سے ایک عبایا پہنے لڑکی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم، آئی ایم یور گروپ میٹ نور فاطمہ، اس برقعے والی لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ اوکے، آئی ایم کاشان اینڈ ہی از مائی فرینڈ ریان، کاشان نے اپنا اور ریان کا تعارف کروایا۔ چلیں، ریان نے کاشان کے ہاتھ سے چارٹ کھینچتے ہوئے کہا جس سے ریان کو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی۔ ویٹ، وی ہیو اندر گروپ میٹ، نور نے کہا۔ اوکے دین ہو از شی؟ کاشان نے پوچھا۔ دیر از شی، نور نے دور سے آتی عروسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو، عروسہ ان کے پاس رکتے ہی کہا۔ ہے، کاشان نے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کہیں چل کر بیٹھ جاتے ہیں، ریان نے کاشان کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ نور کے مشورے کے مطابق چاروں گراؤنڈ میں بیٹھ چکے تھے اپنے پروجیکٹ پر بات کرنے کے لیے۔ بھائی ریان کے پرسپیکٹیو آف لائف لے کر سب بہت کیوریس ہیں، کوئی ہمیں بھی بتا دے کیونکہ اس دن میں پروفیسر عقیل کی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی تھی۔ سب کو خاموش پا کر نور نے بات کا آغاز کیا۔ اوہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دوراہا، کاشان نے پوچھا۔ بالکل، نور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لفظی معنی تو ظاہر دو راستے ہیں لائک اوپوننٹ، مگر مجھے ڈیٹیل سے جاننا ہے۔ ویسے بھی اگر علم مفت میں مل رہا ہو تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، نور نے ریان سے کہا۔ اوکے شیور، آئی ایکسپلین، ریان نے شرٹ کی پاکٹ سے پینسل نکالتے ہوئے کہا اور زمین پر لائنیں کھینچنے لگا۔ اس نے ایک لائن بالکل سیدھی کھینچی جبکہ دوسری لائن آڑی ترچھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی کھینچی۔ یہ کیا ہے؟ نور نے بغور ان لائنوں کو دیکھتے ہوئے ریان سے پوچھا۔ یہی دوراہا ہے، ریان نے ان دو لائنوں کے آخری سروں کو رجسٹر سے چھپاتے ہوئے کہا۔ اب یہ دو راستے ہیں تو ان میں سے ایک راستہ چوز کر لیں آپ، ریان نے نور سے کہا۔ نور کے ساتھ بیٹھی عروسہ بھی متوجہ ہو چکی تھی۔ متجسس تو وہ اس دن کی کلاس سے ہی تھی مگر ریان سے اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ آف کورس آئی چوز دا رائٹ پاتھ، نور نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آئی نو دیٹ ناؤ آئی شو یو واٹس آن دیئر ایجز، ساتھ ہی ریان نے لائنوں کے سروں پر سے رجسٹر ہٹا دیا۔ جو سیدھی لائن نور نے چوز کی تھی اس کا راستہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور تھوڑا آگے جانے پر وہ سیدھی لائن کا راستہ گمنام راستے میں بدل گیا، جبکہ دوسری آڑی ترچھی لائن کا آگے کا راستہ بالکل سیدھا اور صاف تھا اور منزل بھی متعین تھی۔ یہ جو سیدھی لائن آپ کو نظر آ رہی تھی جس کا راستہ گمنام تھا، یہ دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر آخرت پہ دنیا کو ترجیح دو گے تو تم گمنام راستے پر چل پڑو گے جس کی کوئی منزل نہیں ہے اور آخر کار جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے، جبکہ دوسری لائن جو آڑی ترچھی نظر آ رہی تھی آپ کو مگر اس کا راستہ سیدھا ہے اور منزل متعین تھی، وہ اللہ کا راستہ ہے اور اس کی منزل متعین ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو جہاں محبت ہو وہاں جبر نہیں ہوتا، وہاں محبوب کو پنجرے میں قید کر کے محبت نہیں کی جاتی بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جان سکے اس محبوب کو اس کے عاشق سے زیادہ کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دو راستوں کے ساتھ عقل اور شعور دے کر دنیا میں بھیج دیا اور بتا دیا کہ کون سا راستہ اس تک آتا ہے اور کون سا گمنام ہے، پھر اس کی مدد اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتار کر ان کو آخری نبی بتا دیا اور ان کی سنت و حدیث کو قیامت تک مومنوں کی رہنمائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور پتہ ہے اللہ نے دو راستوں کے ساتھ انسان کو عقل اور شعور کیوں دیا؟ ریان نے پوچھا۔ کیوں دیا؟ سوال کے جواب میں عروسہ نے سوال کیا۔ تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کرے اور اس کی رہنمائی اس لیے کی تاکہ روز محشر کو یہ نہ کہے کہ اللہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہماری رہنمائی نہیں کی۔ یہ سب تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس میں کیا سچائی ہے ہمیں کیا پتا؟ ریان کی بات مکمل ہوتے ہی عروسہ نے کہا۔ میری بات میں نہ صحیح مگر قرآن کریم کی بات میں تو سچائی ہے نا، میری باتوں پر ہرگز نہ جائے، خود ریسرچ کریں، قرآن پاک پر اس کا ترجمہ پڑھیں، خاص کر سورہ الحجر کی آیت 28 سے 48 اور سورہ نحل کی 41 تاکہ آپ میری تفصیلی وضاحت سمجھ میں آ جائے۔ ریان نے بڑے تحمل سے عروسہ کی بات کا جواب دیا۔ بالکل پارہ نمبر 14 کے لاسٹ پر مل جائیں گی یہ دونوں، نور نے ریان کی بات کی وضاحت کی۔ اب عروسہ بالکل خاموش ہو چکی تھی جیسے اس کے پاس کوئی سوال ہی نہ رہا ہو۔